سورہ الفاتحہ کا پہلا رکوع ہے. اس رکوع کا موضوع ہے افتتاح. قرآن مجید کا افتتاح ہو رہا ہے اس سورت سے، اور اس میں 5 مین پوائنٹس ہیں. اللہ تعالی جس نے قرآن نازل کیا کلام اسی کا ہے. اس کی صفات ہیں 4. رحمت کرنے والا ہے، کائنات کا رب ہے، روز جزا کا مالک ہے. اللہ تعالی اور بندے کا رشتہ ہے. انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد مانگتے ہیں. اور تیسرا پوائنٹ ہے دعا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. اور چوتھے انسانوں کی 3 اقسام ہیں: انعام یافتہ، اللہ تعالیٰ کے غضب میں گرنے والے، اور سیدھے راستے پر آنے کے بعد بھٹکنے والے. اور 5ویں چیز تعلق باللہ ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کاموں کا آغاز ہوتا ہے. سب تعریف اللہ کے لیے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں، اور وہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے. ہم کیا کریں؟ سورہ الفاتحہ پڑھی ہے، کرنے والا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کی غلامی، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، وہ سیدھے راستے پر چلا دے. اور ایک اور کرنے والا کام ہے، انعام یافتہ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں جاننا ہے انشاءاللہ، اور گمراہ اور مغضوب لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں بھی جاننا ہے بچنے کے لیے. کیونکہ ڈر نہیں لگتا جب تک کہ حقیقت کھلتی نہیں ہے. اور اپنا جائزہ لینا ہے، کیسے آپ اپنے آپ کو پرکھیں گے. تو سورہ الفاتحہ کی روشنی میں کچھ پوائنٹس ہیں. آپ اپنے یقین کا جائزہ لیں گے. سب سے بڑا کام تو یقین کا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی تو ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے. 4 پوائنٹ اسکیل ہے، ہاں، نہیں، کسی حد تک، بہت حد تک. اگر آپ اپنا اندازہ نہیں لگا سکتے کسی حد تک یا بہت حد تک، تو کم از کم ہاں نہیں تو کر سکتے ہیں نا. زیادہ اچھا ہے کہ آپ پراپر اسکیل پر آئیں. پہلی چیز جس کا آپ جائزہ لیں گے، کیا میرے دل کو یقین ہے کہ میں اپنے ہر کام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام سے کرتی ہوں؟ کیا میں سمجھتی ہوں کہ ہر کام پر تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے؟ انسان تو چاہتا ہے میری تعریف ہو، مجھے لوگ اپریشیٹ کریں. وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے جگہ ہی کون سی چھوڑتا ہے؟ آپ اپنی ذات کے بارے میں دیکھیں گے. اگر سمجھ آ گئی ہے تو پھر آپ اسکیل پہ جا سکتے ہیں. اور یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ اس میں اپنا جائزہ ہر روز ضرور لیں گے انشاءاللہ. کیا میں ہر کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کا رب جان کر اطمینان محسوس کرتی ہوں؟ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے؟ کیا میرے دل کو یقین ہے اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والے ہیں؟ کیا میں اپنے اعمال کی جزا سزا کے لیے رب کے سامنے پیشی پر یقین رکھتی ہوں؟ کیا میں خود کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی بندی، اس کی غلام محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لطف محسوس کرتی ہوں؟ کیا میں ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے پر چلنے کے لیے دعا مانگتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہم سفر بننا چاہتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ کے غضب میں گھرے ہوئے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کے راستے سے بچنے کے لیے دعا کرتی ہوں؟ کیا میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا ضروری خیال کرتی ہوں؟ کچھ اور چیزیں جو ہم دیکھیں گے. آپ کی زندگی میں 7 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی ایمانی تربیت، نشو و نما کے لیے،
ایمان کی بڑھوتری کے لیے آپ کی مددگار ہوں گی۔ آپ نے سورہ الفاتحہ کا نالج حاصل کیا ہے، لیکن نالج کو کیٹیگرائز نہیں کیا۔ جب تک آپ کیٹیگرائز نہیں کرتے کہ اس کا میری ذات سے کیا تعلق ہے، مجھے کہاں کہاں سے اس کا فائدہ لینا ہے، کیسے سوچنا ہے، تربیت نہیں ہوتی۔ 7 نکات میں سے پہلا نکتہ ہے مقصد زندگی۔ سورہ الفاتحہ سے جب دیکھنا چاہیں مقصد زندگی کی بات، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایاک نعبد، اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، جو اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ دوسری چیز جو تربیت میں معاون اور مددگار ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ کہاں کہاں دیکھیں گے وہ سارے پوائنٹس جو ہم نے تعلق باللہ میں دیکھے، ان سارے نکات پر اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہی کاموں کا آغاز ہوتا ہے، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا رب ہے، اور باقی چیزیں بھی اسی طرح سے۔ اسی طرح سے تیسری اہم بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رہنما ہیں۔ عجیب بات ہے، ساری زندگی اس رہنما کے بغیر ہی گزار دی، اس کو رسول تو مانتے رہے، لیکن اس کی رہنمائی کے لیے علم حاصل ہی نہیں کیا۔ حدیث کا علم، سنت کا علم، جس سے پتہ چلتا کہ رسول اللہ نے فلاں چیز کیسے سکھائی۔ اب تفسیر کے توسط سے جان رہے ہیں، لیکن پھر بھی حدیث کا علم حاصل کرنا، سیرت کا علم حاصل کرنا ناگزیر ہے۔ تو اب سوچئے، جب آپ اس اینگل سے غور کریں گے تو آپ کی فکر آگے بڑھے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کا آغاز کرنا کس نے سکھایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ احسان ہے نا، آپ زندگی میں احسان کب مانیں گے؟ جب پتہ چلے گا سکھایا کس نے۔ رسول اللہ ہی نے شکر ادا کرنا سکھایا، رسول اللہ نے ہی اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانا سکھایا، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ سے امید باندھنی سکھائی، رسول اللہ نے اللہ تعالیٰ کی غلامی کا اعتراف کرنا سکھایا، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا سکھایا، دعائیں کرنی سکھائیں، ہدایت طلب کرنا سکھایا، صراط مستقیم پر چلنا سکھایا، انعام یافتہ لوگوں کے طریقے پر چلنا سکھایا، گمراہی سے نفرت دلائی، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرایا، غضب سے بچنے کی دعائیں بھی سکھائیں۔ یہ سارے کام اللہ کے رسول نے کیے ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، ہر کام آپ نے اپنی ساری زندگی جاری رکھا ہے۔ الحمدللہ، کتنا زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ چیزوں کو تو ہم نے دیکھا، اور زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی ذات، آپ کی شخصیت کی نشو و نما اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تربیت کے میدان میں انسان کہاں جانا چاہتا ہے؟ ہمیشہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، لیکن کامیاب لوگوں کا رویہ ناکام لوگوں کے رویے سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم ہر رکوع میں دیکھیں گے کامیاب لوگوں کے رویے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے کاموں کا آغاز کرنا آپ کرتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ہر کام کے اختتام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کو اپنی یادوں میں بسانا، اللہ تعالیٰ سے امید باندھنا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اعتراف کرنا، غلامی کا اعتراف کرنا، ہر کام میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، ہدایت طلب کرنا، صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی دعائیں کرنا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعائیں کرنا، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں جاننا، اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچنے کی دعائیں کرنا، گمراہی سے بچنے کی دعائیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب جاننے کی کوشش کرنا، ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرنا، گمراہی کے اسباب جاننے کی کوشش کرنا، گمراہی سے بچنے کی کوشش کرنا، گمراہی سے نفرت کرنا،
اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا. سورہ الفاتحہ ہی ہمیں بتا دیتی ہے کہ مومن کی زندگی، انعام یافتہ لوگوں کی زندگی اور گمراہ اور مغضوب لوگوں کی زندگی میں کیا فرق ہوتا. ناکام لوگوں کے رویے دیکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بننا اور گمراہی اختیار کرنا. تو ہم نے دیکھا سورہ الفاتحہ میں تربیت کا پہلا نقطہ ہے مقصد زندگی. آپ زندگی گزار رہے ہیں، گول کیا ہے، ایم کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، پھر رسول اللہ سے تعلق ہے، ان کو رہنما بنانا ہے، پھر سکسیس ہے چوتھی چیز، اور ناکامی سے بچنا پانچویں چیز ہے. آؤ کچھ کر لیں کرنے والے کام. تو اللہ سے مدد بھی مانگنی ہے اور حالات زندگی پڑھنے ہیں. آج سے آپ انشاءاللہ kitabusunnat.com سے ایک کتاب ڈاؤن لوڈ کریں گے، حیات صحابہ کے درخشاں پہلو. خریدنا چاہے تو آپ خرید بھی سکتے ہیں، جب آپ کو ای بکس اویلیبل ہیں تو آپ کے لیے بہت مددگار ہیں. تو ای بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ابھی آپ نے جیسے فی ذکرکم دیکھی سبیل النجات، آپ ای بکس ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، لیکن آپ اپنا ہوم ورک کہیں تو کر کے لائیں گے، یا اپنے موبائل پہ، یا اپنے کسی ٹیب پہ، یا اپنے نوٹ بک پہ، یا پھر کتاب پہ. کتاب کے اوپر بھی آپ کو یہ سہولت مل سکتی ہے. لیکن آپ نے نفع اٹھانا ہے نا تعلیم کا، تو تعلیم کا پورے طریقے سے نفع اٹھائیے، جس بھی طرح سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ممکن بنائے. اسی طرح 7واں پوائنٹ ہے منزل ہے کہاں تیری. آپ کا ویژن کیا ہے، کیا کرنا ہے. کیونکہ جو آپ کا ویژن ہوگا، مثال کے طور پر میں نے عبادت والی زندگی گزارنی ہے، تو پھر آپ عبادت کا ارادہ کریں گے. اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ میں نے ہر کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، تو آپ مدد مانگنے کا ارادہ کریں گے. اگر آپ کا ویژن یہ ہے کہ میں نے انعام یافتہ لوگوں کے گروہ میں شامل ہونا ہے، جنت کی طرف جانا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ وہاں میری اس زندگی کے تمام کاموں کا رزلٹ اہل جنت میں شامل ہو کر نکلے، کہ میں ان انعام یافتہ لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو پھر آپ اس کا ارادہ کریں گے، پھر آپ اس کے لیے عمل کریں گے. تو آپ اس کا جائزہ لیں گے، کیا میں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا ارادہ کر لیا ہے؟ کیا میں نے انعام یافتہ لوگوں کے گروہ میں شامل ہونے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.